اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم زندگی کی بات کرتے ہیں اور مختلف جہتوں سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور کامن ٹاپک جس پہ میں بات کرتا ہوں وہ مینجمنٹ ریلیٹڈ ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم مینجمنٹ پہ ایک سیریز آف ٹاکس کریں اور ان ٹاپکس پہ باتیں کریں جو عام طور سے نہیں کی جاتی۔ اس کو میں ٹائٹل دینا چاہوں گا مینیجرز ڈیلیماز۔ ڈیلیما آپ سمجھتے ہیں ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں کوئی آدمی، جسے اردو میں غالباً مخمصہ کہا جا سکتا ہے، یہ بھی مشکل لفظ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جب کوئی شخص کسی الجھن کا شکار ہو اور یہ سوچ نہ پا رہا ہو یا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو یہ وہ کلاسیکل سچویشن ہے جس کو ڈیلیما کہا جاتا ہے۔ تو میں مینیجرز ڈیلیماز پہ بات کرنا چاہوں گا، مختلف ٹاپکس پہ۔ یہ پہلی ٹاک ہے آج کی اس کی، اور اس کو ہم مختلف اوقات میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جو مینیجرز ڈیلیماز نمبر 1 پہ جس پہ میں آج بات کروں گا، یہ کوئی پریورٹی کی بات نہیں ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، بلکہ جیسے جیسے ٹاپکس آتے جائیں گے ہم انہیں ویسے ہی نمبر کرتے جائیں گے۔ آج جو ٹاپک ہے ڈیلیماز میں وہ ہے انٹیگریٹی کا۔ یہ ڈیلیما اس لیے ہے کہ بہت سے مینیجرز اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹیم ہے اس میں 2-3 طرح کے لوگ جنرلی ان کے پاس آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ذرا ریلیٹیولی کم کمپیٹنٹ ہیں، پھر اسی طرح سے کمپیٹنٹ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ چونکہ وہ کمپیٹنٹ ہیں، وہ ذہنی طور پر تیز ہیں، شاید ان کا ایکسپیرینس بھی ورسٹائل قسم کا ہے، تو وہ ذرا ان کی یوں کہہ لیجئے کہ اثر میں بھی کم ہوتے ہیں، یا مینجمنٹ کے کنٹرول میں اس طرح سے نہیں ہوتے۔ وہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی نکلتے ہیں جو ان کی انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی وہ ان کی جو دیانتداری کا ایلیمنٹ ہے۔ اب دیانتداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، دیانتداری بہت چیزوں میں ہوتی ہے، آلدو بہت ساری چیزیں فائنلی بوائل ڈاؤن ٹو منی، کہ وہ الٹیمیٹلی پیسوں پہ ہی آ کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بیسکلی انٹیگریٹی یہ بھی ہے کہ جس نے جو بات کہی ہے اس پہ قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ آج اس نے یہ کہا اور کل کہ نہیں میں نے یوں نہیں کہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ بھی انٹیگریٹی ہے۔ انٹیگریٹی یہ بھی ہے کہ کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، کمٹ کرے تو اس کو ڈیلیور کرے، یہ بھی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے۔ تو صرف پیسوں سے انٹیگریٹی نہیں ہوتی، بلکہ ملٹیپل چیزوں میں انٹیگریٹی ہے۔ انٹیگریٹی بنیادی طور پر اپنی بات پر، اپنی جگہ پر، اپنے قول پر، اپنے فعل پر مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے ایکچولی۔ بہرحال انٹیگریٹی ایک بڑا ڈیلیما ہے مینیجرز کے لیے، چونکہ وہ ڈیلیما اس لیے بنتا ہے کہ نارملی جن لوگوں کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی جاب میں کمپیٹنٹ ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں نا، اپنا کام ٹھیک کرتے ہیں، وقت پہ کرتے ہیں موسٹلی، اور اس ذہانت سے کرتے ہیں کہ اس میں راستے نکالتے رہتے ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ بے ایمانی کر سکیں۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں۔ فار ایگزامپل جو لوگ اگر فارماسیوٹیکل کے ریفرنس سے بات کریں تو جو فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ جو تیز لوگ ہیں وہ اپنا ایک پول بنا لیتے ہیں کسٹمرز کا، اور وہ مکمل کام نہیں کرتے، یعنی وہ اتنا کام نہیں کرتے جتنا ان کو کہا جاتا ہے، بلکہ وہ چند 10-12 لوگوں سے اپنے تعلقات اچھے کر لیتے ہیں کسٹمر سے، اور انہی سے بزنس لاتے رہتے ہیں۔ تو بزنس ان کا ٹھیک ہے، ان کا بزنس از ایز پر ریکوائرمنٹ کہہ لیجئے۔ اب مینیجر کے لیے یہ بڑی پریشانی ہے کہ یہ بزنس بھی اس کا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے کام کرنا چاہیے، جو کام کرنے کا ڈسپلن ہے وہ نہیں ہے، یہ لوگوں سے، باقی کسٹمر سے نہیں ملتا، یہ وقت پہ فیلڈ میں نہیں جاتا، یہ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے چیزوں کو چلا رہا ہے، لیکن بزنس لے آتا ہے۔ تو اگر میں اس پہ سختی کروں گا، یہ چھوڑ جائے گا تو بزنس چلا جائے گا۔ یہ ڈیلیما ہے بیسکلی، یہاں سے ڈیلیما شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کیسز ہیں، میں نے بہت اور ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پہ مینیجرز کی یہ فیلنگ ہے کہ یار یہ اس بندے کو میں نے HR ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے، بندہ بڑا تیز ہے، ساری چیزوں کو اس نے بڑے اپنے یوں کر کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ جہاں مینوفیکچرنگ یونٹس بھی ہیں، لیبر بھی ہے، وہاں پہ HR والے ایڈمن بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔
کہ اس کی ایڈمنسٹریشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے لیکن دیانتدار آدمی نہیں ہے. یہ ادھر سے ادھر سے کوئی نہ کوئی فائنینشیل اس کی ریگولیرٹی چلتی ہے، اس کے بلز ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے دوسرے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ انٹیگریٹی اس کی اچھی نہیں ہے، دیانتدار آدمی نہیں ہے. لیکن ایز اے مینیجر میرے لیے یہ ڈیلیما ہے کہ اگر میں اس کو فارغ کر دوں گا کچھ اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے پھر اس کی بے ایمانی برداشت کرتی رہنی پڑے گی، پھر اس کی یہ بھی ایک سچویشن ہے. اسی طرح کی کئی اور ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس میں کوئی نہ کوئی شکل انٹیگریٹی کے نہ ہونے کی یا دیانتداری کے نہ ہونے کی نکلتی رہتی ہے، اور موسٹلی وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے کام میں تیز ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مینیجرز اس ڈیلیما کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایکچولی فارغ کر دیں اس بات پہ کہ آپ کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے تو ہمارے لیے کچھ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اپنے مسائل کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہ ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں. اب یہ ڈیلیما ہے، اور یہ بہت ساری آرگنائزیشنز میں ہے، بہت سارے مینیجرز کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اس کو کیا کریں. دیکھیے، یہ جب 2008-9 کا میلٹ ڈاؤن ہوا انٹرنیشنلی اور بے شمار پیسے ویسے پوری دنیا سے غائب ہو گئے اور بہت کچھ سامنے آیا اس میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ میں انرون کا قصہ ہوا تھا، جس کمپنی کی بہت سی فائنینشیل irregularity سامنے آئیں اور اس کے ایگزیکٹوز پہ فائنلی کیسز چلے، ان کو کورٹ، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد یہ کچھ ہوا، اور اس کے بعد کئی اور بھی کیسز ہو گئے اس طرح کے، اور ہر جگہ ہوئے. تو ایک سوچ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سے چل رہی ہے. اٹس ناؤ مور دین 10 years ناؤ. بہت سا لٹریچر آیا ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے بھی آ رہا تھا لیکن اس کے بعد بڑے زور شور سے آیا ہے. ایون ٹام پیٹرز کی بھی جو کتاب اس کے بعد آئی ہے، ری امیجن جو آئی، وہ بھی، اس میں بھی بڑا زور اس کے اوپر ہے. آلدو اسٹیفن کووی اس سے پہلے یہ بات کر چکا تھا، لیکن اس وقت یہ کانٹیکس اس وقت تک لوگوں کے ذہن میں اتنا اسٹرانگلی آیا نہیں تھا. ایکچولی ہر کوئی ایک ہی بات کرتا ہے کہ انٹیگریٹی فرسٹ، پہلے انٹیگریٹی چاہیے. یعنی کوئی شخص انتہائی کمپیٹنٹ ہے اور بڑا زبردست کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کی انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے شارٹ ٹرم میں تو شاید فائدہ دیتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کو بہت بڑا نقصان دیتا ہے. تو اس لیے انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے ایک اور ٹاک میں کہا تھا ہائرنگ پہ، کہ اگر کوئی شخص بڑا کمپیٹنٹ ہے، بڑا زبردست آپ کو نظر آتا ہے، لیکن آپ کے کلچر میں فٹ نہیں ہوتا تو پھر اسے نہیں لینا چاہیے، چونکہ وہ آپ کے کلچر کو بہت بری طرح سے ڈسٹرب کرے گا. سملرلی اگر آپ کے پاس 100 لوگ کام کرتے ہیں اور 100 میں سے 95 لوگوں کی انٹیگریٹی بالکل ٹھیک ہے، اور 5 لوگ ایسے ہیں جو کام تو بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن ان کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے اور کویسچنیبل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو یہ 5 لوگوں کی وجہ سے آپ کے 95 لوگ خراب ہوں گے، اور آپ کی آرگنائزیشن کا معاملہ خراب ہوگا، آپ کی مارکیٹ ریپوٹیشن کل کو ایٹ سٹیک آ جائے گی، آپ کے کسٹمرز خراب ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ بزنس میں ہیں تو آپ کے کسٹمرز تو ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ، اور آپ کا ایک اوور آل پورے کا پورا جو اسٹرکچر ہے وہ رسک پہ چلا جائے گا. اس لیے انٹیگریٹی پہ اتنا زور ہے کہ انٹیگریٹی فرسٹ، انٹیگریٹی چاہیے، ہر صورت میں چاہیے. کمپیٹنس اس کے اگلے درجے پہ ہے. تو اگر کوئی شخص کی انٹیگریٹی امپیکیبل ہے، بڑی اچھی ہے، اور اس کی کمپیٹنس کچھ کم بھی ہے، تو وہ زیادہ پریفریبل ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے کمپیئر ٹو سمبڈی جس کی کمپیٹنس تو بڑی اچھی ہے لیکن جس کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے. اس کی ایک بڑی لاجیکل وجہ ہے یہ بات کرنے کی. دیکھیے، لاجیکل وجہ یہ ہے کہ کمپیٹنس ایک ایسی چیز ہے جو سکھائی جا سکتی ہے. یعنی اہلیت ہے نا، وہ تو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ ٹرین کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کے اسکل بہتر ہوتے رہتے ہیں، آبویسلی وہ سیکھتے رہتے ہیں، اور آرگنائزیشن ان کو سکھاتی بھی رہتی ہیں. تو کمپیٹنس کا لیول تو مستقل گرو کرتا رہتا ہے. انٹیگریٹی ایک بیہیویئر کا اور مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے. انفیکٹ تو بنیادی طور پہ یہ سوچ کا معاملہ ہے نا. بیہیویئر تو اس کے بعد اس سے جنم لیتا ہے، اور سوچ نہیں بدلتی، یعنی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا کرتے. اس لیے آپ کسی شخص کا کمپیٹنس تو چینج کر سکتے ہیں، اس کو پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہوگی یا وہ انٹیگریٹی نہیں رکھے گا،
تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ توقع رکھنا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا وہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ لاجک بڑی اچھی ہے کہ اگر کمپیٹنس کم ہے تو اس کو تو آپ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. سو بہتر یہ ہے کہ انٹیگریٹی کو پہلے کنسیڈر کریں اور کمپیٹنس کو بعد میں کنسیڈر کریں. ایک دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ ایک آپ کا دو آپ کے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ہے نا آپ کی آرگنائزیشن کے. تو اگر کوئی آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو ویسے بزنس میں تیز ہیں، اپنے معاملات میں تیز ہیں، اپنے جو بھی ان کا فنکشن ہے اس میں ان کی پرفارمنس اچھی ہے لیکن ان کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے، تو یہ آپ کو فرنٹ اینڈ پہ بھی نقصان دیں گے، بیک اینڈ پہ بھی نقصان دیں گے. فرنٹ اینڈ پہ یہ آپ کی کمپنی کا امیج، اس کی ریپوٹیشن، اس کے کسٹمرز کے ساتھ معاملات، یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور خرابی کریں گے. اور بیک اینڈ پہ جو چند لوگ ایسے ہیں ان کی وجہ سے میجورٹی جن کی انٹیگریٹی ٹھیک ہے، یہ جو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے انفلوئنس ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں، یا یہ ان کو انوالو کر لیں کہ اچھا بھی میں تو کر رہا ہوں نا تو ان کو بھی شامل کر لیں تاکہ کل کو مجھے بھی کوئی سوال نہ کر سکے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں، جیسے ہمارے ہاں کچھ ڈپارٹمنٹس مشہور زمانہ ہے کہ وہاں پہ رشوت عام چلتی ہے اور ہر کام میں چلتی ہے اور نیچے سے اوپر تک ہر شخص اس میں انوالوڈ ہے. تو وہاں پہ ظاہر ہے جو بھی کوئی آتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہی چل رہے ہیں اس میں، اور کوئی ایسا شخص اگر بیچ میں غلطی سے آ جائے جو ان کے مطلب کا نہ ہو اور ان کے معاملے سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو وہ اٹکتا رہتا ہے بیچ میں. تو یہ پرانی گفتگو ہے، بڑے عرصے سے ہم بھی سنتے چلے آتے ہیں کہ دیانتدار افسران کو جو ہے وہ مستقل ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، ان کی ادھر ادھر ان کو ایسے اسٹیشن پہ بھیجتے رہتے ہیں جو ہارڈ ایریاز ہیں، ان کو اٹھا کے دور دور پھینکتے رہتے ہیں ان کو، اس لیے کہ وہ اس سسٹم میں جو باقی لوگوں نے نان انٹیگریٹی کے بیسس پہ چلایا ہوا ہے اس میں رکاوٹ بنتے ہیں. سو خیر پرائیویٹ آرگنائزیشن میں نارملی اس طرح سے معاملہ نہیں ہے، اس کے الٹ ہے. زیادہ تر چونکہ نظر رہتی ہے کمپنی کی اور وہ اجازت نہیں دیتی تو لوگ بائی فورس کہہ لیجیے یا جیسے بھی ہے ان کی انٹیگریٹی ٹھیک رہتی ہے. لیکن بہرحال چند لوگ ہر آرگنائزیشن میں نکلتے ہیں ایسے جو کسی نہ کسی طرح سے یہ سامان پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ریگولیرٹی کر سکیں اور وہ کل کو دوسرے لوگوں کو بھی انوالو کرنا چاہیں گے. تو سم اپ یہ ہے کہ مینیجرز ڈیلیماز نمبر 1 میں مینیجرز کا یہ جو ڈیلیما ہے کہ یہ شخص بڑا قابل ہے لیکن یہ دیانتدار نہیں ہے، لیکن اگر میں اسے نکالوں گا تو مجھے اس کی کمپیٹنس سے محروم ہونا پڑے گا، یہ اگر بزنس لا رہا ہے تو بزنس سے میں چلا جاؤں گا، وہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن اس کی دیانتداری سے میں خوش نہیں ہوں اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو الجھن ہے اس کو سیدھا کر لینا چاہیے. یہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہے بغیر کسی مزید بحث مباحثے کے کہ انٹیگریٹی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، دیانتداری پہلی شرط ہے. سو وی نیڈ انٹیگریٹی فرسٹ اینڈ کمپیٹنس آفٹر دیٹ. اور اس لیے کہ کمپیٹنس سکھائی جا سکتی ہے، اسکل بہتر کیا جا سکتا ہے، قابلیت بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن انٹیگریٹی ٹھیک نہیں کی جا سکتی، دیانتداری نہیں سکھائی جا سکتی. لہٰذا جو چیز کی نہیں جا سکتی اس کو آبویسلی پریفر نہیں کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے جو سکھائی جا سکتی ہے، جو کی جا سکتی ہے، جو کنٹرول میں ہے بیسکلی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے، جو دیانتدار نہیں ہیں، وہ آپ کے بزنس کو، آپ کے کارپوریٹ کو، آپ کی آرگنائزیشن کو مارکیٹ میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، اور وہ آپ کے امپلائیز اور آپ کے سٹاف اور آپ کے کلچر اور آپ کی ویلیوز کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. لہٰذا اس سارے معاملے کو لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہیے، ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے، ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے، مکمل طور پہ دیکھنا چاہیے. صرف ایک چھوٹے سے شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے ایک لانگ ٹرم نقصان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. سو دس شوڈ بی کلیئر اس ڈیلیما کو حل کرنے کے لیے کہ انٹیگریٹی بہرحال چاہیے and everything else comes later. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.